جادو اور جنات کے مریض بہت سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جنہیں لوگوں نے کہا ہوتا ہے آپ پر جادو کے اثرات ہیں، آپ پر جنات کے اثرات ہیں۔ کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی انہیں کہہ دیتا ہے آپ پر جادو کیا گیا ہے، کسی اور کے پاس جاتے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے آپ پر تو جنات کے اثرات ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں، اور یہ اعمال ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں کو آگاہی ہو، لوگ خود اپنے گھروں میں اپنا علاج کر سکیں۔ اسی لیے ہم کچھ چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ناظرین آپ کے سامنے اعمال، مختلف اعمال جادو کے علاج کے لیے، جنات کے علاج کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سے خوف ختم ہو، جو اتنا زیادہ معاشرے میں خوف پھیلا دیا گیا ہے، اور خوف پھیلانے والے لوگ وہی ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جہالت کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ قرآن اور حدیث کی طرف آئیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دھوکہ دہی کے اندر لوگوں کو لوٹا جائے، لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلا جائے۔ تو ناظرین، بڑا ہی آسان طریقہ ہے، اگر کسی کو شک ہے، اپنے بارے میں ہے، اپنے کسی عزیز کے بارے میں، تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر شک ہے کہ میرے اوپر جادو ہے یا جنات کے اثرات ہے، یا گھر کے کسی فرد پر جادو کے اثرات ہیں یا جنات کے اثرات ہیں، تو اس کے لیے بہترین کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 گلاس اس طرح سے آپ لیں، اور دونوں کے اندر الگ الگ پانی ڈال لیں۔ یعنی 1 گلاس میں آپ نے اس طرح سے پانی لیا، اور کم از کم آدھا گلاس پانی کا ڈال لیا 1 گلاس میں، پھر دوسرا گلاس لیں، اس کے اندر بھی اسی طرح سے اتنا ہی پانی ڈال لیں۔ اب ان دونوں میں سے ایک پر جو میں آیات بتانے والا ہوں، جو میں عمل بتانے والا ہوں، اس کی تلاوت کرنی، اس کو پڑھنا ہے۔ شروع میں درود ابراہیمی ہے، پھر مختلف صورتیں ہیں قرآن مجید سے، تو ان کو پڑھ کے 1 گلاس پر دم کرنا ہے، اور دوسرا گلاس پاس رکھ لینا ہے۔ مثلا 2 گلاس تھے، آپ نے ایک اس پر کوئی نہ کوئی نشانی، جیسا کہ اس پر ہماری نشانی لگی ہوئی ہے، الگ سے اسٹیکر لگا ہوا ہے، پتا چل رہا ہے کہ یہ الگ گلاس ہے اور وہ الگ گلاس ہے۔ اب 1 گلاس اس پر آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ درود ابراہیمی 10 مرتبہ پڑھیں۔ درود ابراہیمی وہی درود جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 10 مرتبہ پڑھ کے تو اس کو پانی پر آپ پھونک دیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ الفاتحہ اس کی تلاوت کرنی ہے، لیکن ناظرین یاد رکھیں، جب بھی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ پڑھنا ہے، جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ پڑھیں گے 10 مرتبہ، جیسا کہ ہم نے درود ابراہیمی 10 مرتبہ پڑھا اور پانی پر دم کیا، اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ 10 مرتبہ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد پانی پر پھونکیں گے۔ اس کے بعد آخری چاروں، یعنی جو چاروں قل ہیں، چاروں قل یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ ان صورتوں کی تلاوت کرنی ہے، ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور ان کی تلاوت اس طرح سے کریں گے کہ سورہ الکافرون پڑھیں گے، اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر سورہ فلق پڑھیں گے، پھر سورہ الناس پڑھیں گے۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا، پھر دوبارہ سے چاروں صورتیں اکٹھی پڑھیں گے، پھر چاروں صورتیں اکٹھی پڑھیں گے، اس طرح سے 10 مرتبہ ان صورتوں کی تلاوت کر لیں گے، اور یہ پڑھ کے ان کی تلاوت کر کے یہ بھی پانی پر آپ نے پھونک دینا ہے۔
اس کے بعد آیت الکرسی، آیت الکرسی اس کی تلاوت کرنی ہے، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پانی پر ایک گلاس جو آپ نے دم کے لیے رکھا تھا اس پر آپ نے پھونک دینا ہے۔ اب یہ تلاوت کرنے کے بعد ناظرین، جس گلاس پر آپ نے دم نہیں کیا تھا، جو الگ سے آپ نے رکھا ہوا تھا، وہ گلاس مریض کو دیں، مریض اس میں سے 3 گھونٹ ایک ایک گھونٹ کر کے پیے۔ اس سے پوچھے اس کا کوئی ذائقہ تبدیل تو نہیں ہے، یا اس سے پوچھے اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ اگر وہ مریض کہتا ہے کہ جو آپ نے یہ پانی مجھے دیا ہے اس کا ذائقہ ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا ہے، اس کے بعد آپ نے دینا ہے دوسرا پانی جو آپ نے دم کیا ہوا تھا۔ اس میں سے مریض 3 گھونٹ پیے، ایک گھونٹ پیے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس سے پوچھے کہ ذائقے میں کیا تبدیلی آپ نے محسوس کیا، دونوں گلاس جو الگ الگ تھے، جو آپ نے پہلے پیا ہے اور جو بعد میں پیا ہے، کیا ان کا ذائقہ ایک جیسا ہے؟ اگر وہ مریض کہتا ہے جس پر شک ہے یا جس کو اپنے بارے میں شک ہے، اگر اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس پر دم نہیں کیا گیا تھا اس کا ذائقہ اچھا ہے، اور جس پانی کو دم کیا گیا تھا اس کا ذائقہ بدل گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا ذائقہ بدلا ہے تو وہ کس طرح کا ہے؟ اگر اسے کھٹا لگ رہا ہے، یعنی ترش ذائقہ اس کا لگ رہا ہے، پانی پیتے ہی وہ کہتا ہے کہ میرا تو منہ کڑوا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے اندر لیمو نچوڑ دی۔ اگر ایسی کیفیت بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص وہ دم والا پانی پی رہا ہے اس پر جادو کے اثرات ہیں، اس پر جادو کے اثرات ہیں۔ اور اگر وہ مریض یا جس شخص کو اپنے بارے میں شک ہے یا جس کسی کے بارے میں شک ہے، پانی پینے والا شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ پانی کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، جو میں نے پہلے پانی پیا ہے جس کو دم نہیں کیا گیا تھا اس کا ذائقہ اچھا تھا، اور جو میں یہ پانی پی رہا ہوں دم والا اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اگر اس کا ذائقہ کڑوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جنات کا سایہ ہے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس شخص پر جو پانی پی رہا ہے اگر اسے پانی کا ذائقہ کڑوا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہوتا ہے علاج کا۔ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر علاج بھی بتاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ایک ویڈیو کے اندر دم بتایا ہے کہ جس کو جنات کا سایہ ہے وہ اس دم کو صبح، دوپہر اور شام سنے۔ تو ہماری یہ ویڈیو آ چکی ہے ہمارے چینل پر کہ ایسا مریض کہ جس کو جنات کا سایہ ہے وہ صبح 3 مرتبہ وہ دم سنے، دوپہر کو بھی سنے 3 مرتبہ، شام کو بھی 3 مرتبہ سنے دم۔ اللہ کی توفیق سے یہ دم سننے والا 1 ہفتہ سن لے، اگر طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس کو 15 دنوں پر لے جائے، اگر زیادہ خراب ہوتی ہے، زیادہ مسائل بن رہے ہیں تو 21 دن تک کم از کم یہ آیات سنے۔ اللہ کی توفیق سے اگر جنات کا سایہ ہے تو وہ دور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ہم جادو کے علاج کے حوالے سے بھی ہم بتا چکے ہیں، جیسا کہ بیری کے پتوں کے ساتھ علاج، اس پر ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے تاکہ ناظرین ہم اپنا علاج یا اپنے قریبی عزیزوں کا علاج ہم خود کر سکیں اور ایسے لوگوں سے بچ جائیں کہ جو عقیدے ہمارے برباد کر رہے ہیں، جو عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو مال ہمارا لوٹ رہے ہیں، ہمارے عقیدے لوٹ رہے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ لوٹ رہے ہیں اور دھوکہ دہی چل رہی ہے۔ ہر ایک کو کہہ دیا آپ پر تو جنات کا سایہ ہے، آپ پر تو جادو ہو رہا ہے، آپ پر تو فلاں مسئلہ ہے، اور جتنا بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے پھر اتنی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ پر تو اتنے بڑے مسائل ہیں، لہذا آپ کو اتنے بکرے دینا ہوں گے، اور وہ بکرے ہم نے اس طرح سے دریا میں کوئی پھینکنا ہے، کوئی قبرستان میں پھینکنا ہے، اور پھر اس پر بھی خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ کریں گے، دریا میں جا کے پھینکیں گے تو آپ کے پیچھے ہو سکتا ہے آگ کا لاوا آپ کے پیچھے چلتا ہوا آپ کو محسوس ہو جیسے آگ بھڑک رہی ہے یا پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ ایسا خوف پیدا کر کے بالآخر ان سے کہا جاتا ہے آپ دیکھ لیں، اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل جا کے خود کر لیں، یہ سری پائے جا کے قبرستان میں پھینکیں، چیخیں آوازیں آئیں گی، رات 12 بجے کے بعد جا کے یہ کام کرنا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ جسے ہم بتا رہے ہیں وہ انکار کر دیں، اور وہ یہ کہ عامر صاحب آپ یہ سارا کام کر دیں۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ وہ جو بکرے کے نام پر جو پیسے تھے وہ وصول کر لیے، اور پھر وہ پھینک کر آنے پر، عمل کرنے پر الگ سے اجرت۔ تو اس طرح سے جھوٹ اور دھوکہ دہی ناظرین ہمارے معاشرے میں
بہت زیادہ چل رہی ہے، تو ہمیں اپنا علاج قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی طرف آنا چاہیے۔ قرآنی آیات، مسنون دعائیں، ایسے دم جن کے اندر شرک موجود نہ ہو، ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، میرے سامنے اپنے دم پیش کرو، اور پھر فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔